جو کچھ وہ کر رہے ہیں تم بھی کر لوگے، جو کچھ انہیں حاصل ہو رہا ہے تمہیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا۔ آؤ میں تمہیں ایک تعویذ کے بارے میں بتاتا ہوں، ایک موٹیویشنل تعویذ۔ تم بھی جانتے ہو کہ صرف اس کا ایک ہی جواب ہے، آپ بگ نو نہیں۔ تمام روشن نگاہوں اور بیدار سماعتوں کو سلام عرض ہے۔ عزیزو، کیا تم کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اور یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ تو سنو، میں بتاتا ہوں۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر تم کر سکتے ہو۔ ہر وہ کام جسے تم اپنے لیے ناممکن سمجھتے ہو، ہر وہ کام جو دنیا سمجھتی ہے کہ تم سے نہیں ہوگا، یا پھر تمہارے ارد گرد والے تم سے کہتے رہتے ہیں کہ تم سے نہیں ہوگا، جاننا چاہتے ہو کیسے؟ صرف ایک جملے کی مدد سے۔ جی ہاں، صرف ایک جملے کی مدد سے، اور وہ جملہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ بس میں کر سکتا ہوں۔ آؤ میں تمہیں ایک تعویذ کے بارے میں بتاتا ہوں، ایک موٹیویشنل تعویذ۔ لیکن اس تعویذ کو تم نے خود تیار کرنا ہوگا۔ ہاں، تم نے کرنا یہ ہے کہ تم نے ایک سفید کاغذ کو لینا ہے اور اس کاغذ کے دل یعنی کہ درمیان میں ایک جملہ لکھنا ہے، میں کر سکتا ہوں۔ اور اس تعویذ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ تم اسے کھول کر بھی دیکھ سکتے ہو۔ جی ہاں، کھول کر بھی دیکھ سکتے ہو۔ لہٰذا تم نے اس تعویذ کو ہمیشہ اپنی جیب میں رکھنا ہے، اور جب بھی تمہارے ذہن میں ذرا بھی شک پیدا ہو، کسی کام کو کرتے وقت منفی خیالات جنم لے، تو فوراً تم نے اپنی جیب میں سے اس تعویذ کو نکال کر اس میں لکھے ہوئے لاکھوں کروڑوں کے جملے کو پڑھ لینا ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ اور ذرا یہ بتاؤ کہ آخر تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسی کون سی وجہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے؟ کیا خدا نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے؟ کیا تمہیں عقل سے نہیں نوازا؟ کیا تمہیں صلاحیتوں سے محروم رکھا؟ کیا خدا نے تمہارا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے؟ یا پھر وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ کبھی کیے خود سے تم نے یہ سوال؟ کیا کبھی آیا ان میں سے کسی بھی سوال کا منفی جواب، ہاں یا نہ؟ یقیناً نہ۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ تم کرنا نہیں چاہتے، یا پھر تم کر نہیں رہے، کیونکہ جس خدا کی تم پروڈکٹ ہو نا صاحب، وہ خدا بہت بڑا ہے، بلکہ اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کی پروڈکٹ چھوٹی ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ تم چھوٹے ہو؟ ارے میرا اور تمہارا خدا تو ان کا بھی ساتھ دیتا ہے، انہیں بھی کامیاب کرتا ہے جو اسے جانتے نہیں ہیں، اسے مانتے نہیں ہیں، اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارا اور میرا ساتھ نہ دے، تمہیں اور مجھے کامیاب نہ کرے؟ مجھے بتاؤ، آج جتنے وہ لوگ جو بڑے کام کر رہے ہیں، یا پھر سائنسدانوں کی مثال لے لو، نیوٹن، آئنسٹائن، یا اور جتنوں کے تم نے نام سنے ہیں یا پھر کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں، کیا خدا نے تم میں اور ان میں کوئی فرق رکھا؟ کیا انہیں صلاحیتیں دی اور تمہیں محروم رکھا؟ تم بھی جانتے ہو کہ صرف اس کا ایک ہی جواب ہے، آپ بگ نو نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا، اور نہ صرف پہچانا بلکہ ان صلاحیتوں سے کام لیا۔ وہ اس وقت تک کوشش جاری رکھتے ہیں جب تک کہ انہیں کامیابی نہیں ملتی۔ میرے عزیزوں، بات کو سمجھو، خدا نے تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے، البتہ تم نے اپنی ترجیحات بدل کر فرق ضرور پیدا کیا ہے۔ تم بس سوچتے رہتے ہو، وہ شروع کرتے ہیں۔ تم انتظار کرتے ہو، وہ کوششیں کرتے ہیں۔ وہ کائنات کے بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور تم فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کر کر، اپنی انرجی کو ویسٹ کر کر، بے حیائی کی تلخ داستانیں رقم کر کر فخر محسوس کرتے ہو۔ لیکن تم ٹھیک کہہ رہے ہو، فرق ہے، تم میں اور ان میں فرق ہے، تمہاری اور ان کی ترجیحات میں فرق ہے، تمہارے اور ان کے نظریات میں فرق ہے، تمہارے اور ان کے مشاہدات میں فرق ہے، تمہارے اور ان کے عزائم میں فرق ہے، تمہارے اور ان کے مقاصد میں فرق ہے، تمہارے اور ان کے لاہ عمل میں فرق ہے۔ اور یہ فرق خدا نے نہیں، تم نے پیدا کیا ہے، تم نے۔ لیکن اگر آج تم فیصلہ کر لو اپنے نظریات کو بدلنے کا، اپنی ترجیحات کو بدلنے کا، اپنے عزائم کو بدلنے کا، تو پھر خدا تمہاری کہانی بدل دے گا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں تم بھی کر لو گے، جو کچھ انہیں حاصل ہو رہا ہے تمہیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ خدا کہتا ہے، میں ہوں تیرے ساتھ، تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ مجھے بتا کیا کرنا چاہتا ہے، مجھے بتا کیا چاہیے، میں دوں گا۔ تم آغاز تو کرو، پرواز میں تمہیں دوں گا۔ تم شروع تو کرو، ختم میں کرواؤں گا۔ تم راہوں پر آؤ تو میں منزل تم تک نہ پہنچا دوں تو پھر کہنا